اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم پھر سے ایک بار ہمارے ہفتم جماعت کے برج کورس کے پری ٹیسٹ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ یہاں جو ہفتم جماعت کا پری ٹیسٹ ہے وہ چھٹی جماعت کے اسباق پر مبنی ہے۔ تو دیکھتے ہیں، یہاں جو سب سے پہلا سوال ہے، صحیح جوڑیاں لگائیے۔ تو پہلا جو زاویہ ہے وہ 240 درجے کا ہے اور دوسرا زاویہ 180 درجے کا ہے۔ تو دیکھیے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں جو 90 درجے کا زاویہ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں قائمہ زاویہ، اور وہ اس طرح ہوتا ہے، دو شعاعیں جو ایک دوسرے پر عمود ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی زاویہ ہے جو 90 درجے سے چھوٹا ہے تو اسے ہم کہیں گے حادہ زاویہ، یہ کچھ اس طرح ہوگا۔ پھر اسی طرح اگر کوئی زاویہ ہے جو 90 درجے سے بڑا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں منفرجہ، یہ کچھ اس طرح ہوگا۔ چونکہ آپ یہاں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں دونوں زاویے 240 اور 180 یعنی 90 درجے سے بڑے ہیں، تو یہ دونوں کیا ہے؟ منفرجہ زاویے۔ اگلا سوال ہے، حل کیجئے، متضاد اعداد لکھیے۔ متضاد یعنی ایک دوسرے کی ضد، تو ان میں صرف جمع اور تفریق کا فرق ہوتا ہے۔ جیسے 15 ہے تو اس کا متضاد ہو جائے گا نفی 15، اور 48 ہے، نفی 48 ہے تو یہ ہو جائے گا جمع 48۔ چونکہ جمع کی علامت نہیں لگائی جاتی اس لیے اسے صرف 48 لکھیں گے۔ یہاں دیکھیے جو غیر واجب کسر ہے اس طرح کی، جس کا یہ جو ہے شمار کنندہ اور یہ ہے نسب نما، تو جب شمار کنندہ چھوٹا ہو اور نسب نما بڑا ہو، اس طرح کی کسروں کو ہم کہتے ہیں غیر واجب کسرے۔ کیا کہتے ہیں؟ غیر واجب کسرے۔ اب ان کی مرکب کسر میں تحویل، تو دیکھیے مرکب کسرے کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ ایک صحیح عدد ہوتا ہے اور اس کے پاس اس طرح ایک کسر لکھی ہوتی ہے، لیکن یہاں جب شمار کنندہ چھوٹا ہے اور نسب نما بڑا ہے تو ہم اسے اس طرح کی کسر میں تحویل نہیں کر سکتے، اس لیے یہاں پر ہم اسے عشری کسر میں تحویل کریں گے۔ کس کسر میں تحویل کریں گے؟ عشری کسر میں۔ تو دیکھیے کس طرح کرنا ہے یہ۔ عشری کسر میں تحویل کرنے کے لیے ہمیں 36 کو 40 سے تقسیم کرنا ہوگا۔ کس طرح کریں گے وہ؟ یہاں دیکھیے، یہاں آیا 40 اور یہاں آیا 36۔ جیسے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ کوئی بھی عدد کو تقسیم کرنے سے پہلے جس عدد سے تقسیم کیا جاتا ہے، جیسے یہاں 40 سے تقسیم کیا جا رہا ہے تو آپ سائیڈ میں 40 کا پہاڑا لکھ لو۔ جیسے یہ 40 کا 40 ہے نا، 40 دنیا 80، 120، 160، 200، 240، 280، 320، 360، پھر یہ آ گیا 400۔ تو دیکھیے اب سب سے پہلا عدد ہے ہمارے پاس 3، 40 سے چھوٹا ہے تو یہاں صفر لگائیں گے، تفریق کریں گے، یہاں گیا 3، اوپر سے لیں گے 6، یہ بن گیا 36۔ 36 بھی چونکہ 40 سے چھوٹا ہے تو ایک اور صفر، صفر تفریق کریں گے، بچا 36۔ اب یہاں اشاریہ لگانے کے بعد یہاں آپ لگائیں گے صفر۔ اسی طرح کرتے ہیں ہم اشاریہ میں تحویل۔ 360 تو کب آتا ہے 360؟ 40 نوا، 40 نوا 360،
इस तरह ये क्या बन गया, 0.9। समझ आया? अगला देखिए 9/8 है, उसे भी क्या करना होगा, हमें तकसीम करना होगा। तो देखिए इसे किस तरह करेंगे, उसी तरह बिल्कुल पहले आप 8 का पहाड़ा लिखेंगे। 8 एक 8, 8 2 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 और फिर ये 80। तो देखिए यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा 9। तो सबसे पहले 8 का 8, एक बचा अशारिया सिफर, 8 का 8, 10 में से 8 गए 2, फिर यहाँ सिफर, तो 8 दूनी 16, 4 बचे, फिर सिफर, 8 पंजे 40। तो जवाब क्या आया, 1.125। अब देखिए अगला सवाल है हमारे पास, 4 से तकसीम पजीर 3 हिंदसी अदाद लिखिए। देखिए यहाँ 4 से तकसीम पजीर आदाद, तो सबसे पहला 4 से तकसीम पजीर आदाद, तो 4 से तकसीम पजीर की कसौटी क्या है, क्या है कसौटी? कसौटी ये है कि अगर किसी अदद के इकाई और दहाई का मकाम 4 से तकसीम होता है तो वो अदद पूरी तरह 4 से तकसीम पजीर है। तो देखिए हम सैकड़े वाला अदद कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो इकाई और दहाई है वो 4 से तकसीम होनी चाहिए। जैसे 24, क्या 24 4 से तकसीम पजीर है? हाँ है, तो 124 भी 4 से तकसीम पजीर होगा। इसी तरह यहाँ मैं 2 ले लेती हूँ, फिर मैं लिख देती हूँ 16, तो क्या 16 4 से तकसीम पजीर है? हाँ है, तो 216 भी 4 से तकसीम पजीर होगा। फिर इसी तरह 320, चूंकि 20 4 से तकसीम पजीर है, इसलिए 320 भी 4 से तकसीम पजीर होगा। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगला सवाल देखिए, तीसरा सवाल हल कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हमें तफरीक करनी है। किसकी तफरीक है? 85.212 नाफी 3.410। अशारिया के नीचे सबसे पहले अशारिया, अशारिया से पहले है 3 और उसके बाद है 410। इन दोनों की तफरीक करेंगे। 2 नफी सिफर 2, 1 नफी 1 सिफर, 2 नफी 4 मुमकिन नहीं है, तो हम यहाँ से ले लेंगे, ये 5 बन जाएगा 4 और ये 2 बन जाएगा 12। 12 नफी 4 8, अशारिया के नीचे अशारिया, 4 नफी 3 1 और 8 की जगह 8। तो क्या जवाब आ गया? 81.802। इस तरह पढ़ते हैं। तो इसका जवाब आया 81.802। देखिए अगला जो है वो है तकसीम। तो हमें 5 को तकसीम करना है 17.5 से, 17.5 को तकसीम करना है 5 से। उसी तरह 5 का पहाड़ा लिख लेंगे, 5
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 اور پھر یہ 50۔ اب دیکھیے سب سے پہلا عدد ایک تو 5 سے چھوٹا ہے، اس لیے کیا لگانا پڑے گا؟ صفر۔ کیا بچا؟ 1۔ اسی طرح اوپر سے لیں گے 7، یہ بن گیا 17۔ 5 سے تقسیم کریں گے تو 17 تو پہاڑے میں نہیں آتا، اس سے چھوٹا 15، تو 5 دیا 15۔ کتنا بچا؟ 2۔ اب یہ جو اشاریہ یہاں ہے اس سے ہم اوپر لگائیں گے اور نیچے اتاریں گے 5، تو یہ ہو گیا 25۔ 5 پنجے 25۔ تو کیا جواب آیا اس کا؟ 3.5۔ اب دیکھیے اگلا جو سوال ہے وہ ہے 7 سم لمبائی کا قطع پی کیوں کھینچیے اور عمودی ناصب بنائیے، پھر اس طرح چاندے اور ناپ پٹی کا استعمال کر کے 60 درجے کا زاویہ بنائیے۔ تو دیکھیے یہاں ہمیں 7 سم لمبائی کا پی کیو بنانا ہے۔ پی کیو کی لمبائی ہونی چاہیے 7 سم اور پھر ہمیں اس کی تنصیف کرنی ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے، تو ہم پہلے اسکیل کی مدد لیں گے اور ہم بنائیں گے 7 سم کا پی کیو۔ دیکھیے اس طرح یہ 7 سم کا ہوا۔ اب کیا کرنی ہے؟ اس کی تنصیف کرنی ہے، تو پرکار کی یہ نوک جو ہے ہم اس طرح رکھیں گے، خط کا آدھے سے زیادہ فاصلہ لیں گے۔ اب اسے اوپر لے کر جائیں گے اور اس طرف اوپر کی طرف ہم کوس کھینچیں گے۔ اسی طرح اسے نیچے لے کر جائیں گے اور نیچے کی طرف بھی کوس کھینچیں گے۔ اس طرف سے ہو گیا۔ اب پرکار کی نوک کو دوسری جانب رکھیں گے، پھر یہاں بھی ایک کوس، اسی طرح نیچے کی طرف جائیں گے اور نیچے کی جانب بھی ایک کوس۔ تو دیکھیے یہ بن گیا۔ اب یہ جو ہمیں نکات مل رہے ہیں، ایک یہاں اور دوسرا یہاں کٹ کرنے پر، ان دونوں کو اسکیل کی مدد سے ہم ملا دیں گے۔ تو دیکھیے یہ جو ہوئی یہ ہو گئی تنصیف پی کیو کی، یہ پی کیو ہے اور اس کی لمبائی ہم لے چکے ہیں 7 سم۔ اب دیکھیے ہم اسکیل کی مدد سے دیکھتے ہیں اس کی تنصیف ہوئی یا نہیں۔ تو دیکھیے یہ 7 سم کا تھا اس طرح، اور یہ برابر 3.5 پر آیا، مطلب اس کی تنصیف برابر ہوئی ہے۔ سمجھ آیا آپ لوگوں کی؟ اب ہمیں اسی طرح 60 درجے کا زاویہ بنانا ہے۔ آپ کو یاد ہے دوسرا سوال کیا تھا؟ آپ کو 60 درجے کا زاویہ بنانا ہے۔ تو آئیے چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ زاویہ اے بی سی، اسے ہم بنائیں گے 60 درجے کا، اور یہ ہمیں چاندے اور ناپ پٹی کی مدد سے ہی بنانا ہے۔ تو دیکھیے پہلے میں ناپ پٹی کی مدد سے کسی بھی لمبائی کا ایک خط لے لیتی ہوں۔ یہ میرا خط ہو گیا بی سی۔ اب مجھے بنانا ہے 60 درجے کا زاویہ۔ تو دیکھیے اس طرح چاندے کو میں رکھوں گی اور میں 60 درجے پر جا کر نشان لگاؤں گی۔ دیکھیے یہاں ہوتا ہے 60 درجے، بس اس طرح آپ کو نشان لگانا ہے، پھر اسی اسکیل کی مدد سے آپ کو اس کو ملا دینا۔ دیکھیے اسے میں، یہ ایک شعاع ہے میری،
یہ دوسری شعاع ہے، اسے نام دے دیتے ہیں اے، اور یہ ہو گیا 60 درجے۔ تو دیکھیے ہم نے ناپ پٹی کی مدد سے جو دوسرا سوال تھا اس کے لیے 60 درجے کا زاویہ بنا لیا۔ اسے ہم پڑھیں گے زاویہ اے بی سی، جو کتنا ہے 60 درجے۔ دیکھیے اگلا سوال ہے، عشرت کے پاس 20 کلو گرام جوار ہے اور 30 کلو گرام گیہوں ہے۔ سارا اناج تھیلوں میں برابر وزن کے بھرنا ہے، تو زیادہ سے زیادہ کتنی تھیلیاں بھریں گی؟ دیکھیے اس کے ہم بورے بنائیں گے 20 کلو اور 30 کلو کے۔ تو وہ پوچھ رہا ہے کہ اگر ایسے بورے بنائے جائے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ کتنے وزن کا ایک بورا بنانا پڑے گا کہ دونوں جو ہے وہ برابر وزن میں بھرے جائے؟ تو دیکھ اس کے لیے ہمیں نا 20 کے آدھ دیکھنے پڑیں گے۔ اس طرح کے سوالات آپ چھٹی جماعت میں کر چکے ہو۔ 20 کے آدھ کون کون سے ہے؟ 1 2 4 5 10 اور خود 20۔ اسی طرح 30 کے آدھ 1 2 3 6 10 اور خود 30۔ اب دیکھیے اس میں مشترک آدھ کون کون سے ہے؟ 1 2 10 ہے نا؟ تو وہ کہہ رہا ہے زیادہ سے زیادہ برابر وزن بھرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ کتنی تھیلیاں بھریں گی؟ تو زیادہ سب سے بڑا کون سا ہے؟ 10۔ سب سے بڑا 10 ہے، اسے ہم مشترک آد اعظم کہتے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ 10 تھیلیاں بھریں گی۔ راجہ رام کے پاس کئی بھیڑے ہیں، بازار میں 24 بھیڑے اس نے فروخت کر دی اور 176 بھیڑے باقی رہی، تو اکبر کے پاس کل کتنی بھیڑے تھی پہلے؟ اب دیکھیے یہاں یہ جو راجہ رام دیا ہے یہ بھی دراصل اکبر ہی ہے، اکبر کی بھیڑے پوچھ رہا ہے وہ آپ لوگوں سے۔ تو اکبر نے کتنی بھیڑے فروخت کی؟ چوبیس۔ اور اسی طرح پھر باقی بھیڑے کتنی اکبر کے پاس؟ 176۔ تو کل بھیڑے کتنی ہو جائے گی جو باقی ہے ابھی اور جو وہ بیچ چکا ہے؟ تو 24 جمع 176، اس طرح 24 اور یہ 176۔ 6 اور 4 10، 10 کا صفر حاصل آیا 1، 1 اور 2 3، 3 اور 7 10، 10 کا صفر حاصل آیا 1، 1 اور 1 2۔ تو کتنی بھیڑیں تھی اکبر کے پاس کل؟ 200۔ روینہ کے پاس 24 بیاضیں اور 18 کتابیں، تو بیاضوں کی کتابوں سے نسبت۔ اب آپ نسبت اور تناسب پڑھ چکے ہیں۔ بیاضوں کی کتابوں سے نسبت اس طرح لکھیں گے، اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اسے۔ اب دیکھیے 24 اور 18 کون سا بڑے سے بڑا عدد دونوں کو تقسیم کرتا ہے؟ سوچیے۔ 6 6 چوک 24، 6 تیا 18، تو کیا نسبت آئے گی؟ 4:3۔ یہ بہت آسان تھا۔ اگلا دیکھیے، ایک امتحان میں شبانہ کو 800 میں سے 640 نمبرات ملے، تو بتائیے اسے کتنے فیصدی نمبر ملے؟ تو آپ کو پتا ہے نا فیصد کیسے پتا کیا جاتا ہے؟ 800 میں سے اسے کتنے ملے؟ 640، یعنی 100 میں سے کتنے؟ تو یہ 2 صفر، یہ 2 صفر کٹ گیا، یعنی 640 بٹے 8۔ 8 سے تقسیم کریں گے، 8 8 64 اور صفر کا صفر، تو اسے کتنے فیصد نمبر ملے؟ 80%۔ تو یہ تھا آپ کا ہفتم جماعت کا پری ٹیسٹ۔ اگلے ویڈیو سے ہم برج کورس کی شروعات کریں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کر دیجئے، اسے شیئر کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔
جزاک اللہ۔